حضرت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس سے قیامت کے دن حساب لیا گیا وہ عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ میں نے عرض کی کہ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ عنقریب ان سے آسان حساب لیا جائے گا، یعنی مطلقاً حساب پر تو پکڑ نہیں ہوگی بلکہ سخت حساب کی صورت میں ہوگی۔ اس پر رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ نرمی سے لیا جانے والا حساب حقیقت میں حساب نہیں ہے بلکہ حساب کے لیے پیش ہونا ہے، اور جس سے قیامت کے دن حساب میں جرا اور اعتراض کے ساتھ سوال و کلام کیا گیا تو اسے عذاب دیا جائے گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ابھی میں نے آپ کو بیان کی ہے جس میں حساب کا ذکر ہے، اور مسلمان کو اس بات کا یقین ہے، اس کا عقیدہ ہے، اس کا ایمان ہے کہ قیامت قائم ہونی ہے اور اس قیامت کے دن حساب بھی ہونا ہے، میزان ترازو بھی لگنا ہے، اور جو ہم نے دنیا میں کام کیے ہیں اس کے تعلق سے سوال جواب کا سلسلہ ہونا ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی تو ڈیفینیٹلی ہے قیامت کے دن۔ اب اس میں یہ کہ کس کے ساتھ کیسا حساب ہوتا ہے یہ اللہ پاک کی رحمت اور اس کی مشیت پر منحصر ہے کہ اگر حساب کتاب میں آسانی ہے تو گویا کہ ایسا جیسے حساب نہیں ہوا، مگر جسے جرا اور اعتراض کے طور پر بات کی گئی، کام کیوں کیا، یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ، تو اب اسے یہ غور کرنا ہے کہ اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اگر حساب میں مجھ سے سختی ہو گئی تو میں حساب دوں گا کیسے۔ اب اس حدیث کو جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض نمازوں میں فرماتے ہوئے سنا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ مجھ سے آسان حساب لے، اے اللہ مجھ سے آسان حساب لے۔ یہ کون دعا کر رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ امت کی تعلیم ہے، ورنہ ان کے صدقے تو ہمیں جنت ملنی ہے، جی بالکل شفاعت فرمائیں گے تو اپنی غلاموں کی۔ مگر امت کی تعلیم دیکھی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور یہ دعا کرتے اللہ مجھ سے حساب آسان لے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسان حساب کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا آسان حساب یہ ہے کہ اس کے نامہ اعمال پر نظر کرا دی جائے پھر اسے معافی دے دی جائے۔ اے عائشہ جس سے حساب میں اس دن جراح کر لی گئی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ حدیث جو میں نے آپ کو بیان کی یہ مسند امام احمد کی یہ حدیث ہے۔ تو قیامت کے دن حساب کی نرمی اور حساب کے نہ ہونے کے تعلق سے ہمیں اپنی سوچ بنانی چاہیے۔ دنیا میں بھی پتہ چل جائے کہ فلاں کمپنی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے فیکٹری آنے والی ہے، اور اگر یہ یقین ہو کہ وہ حساب لینے میں اور اکاؤنٹیبلٹی میں آنیسٹ ہے، رشوت کا وہاں کوئی حساب کتاب نہیں ہے، جو قانونی ہوگا وہ ہوگا، جو غیر قانونی ہوگا اس کے بارے میں کوئی رعایت نہیں کی جائے گی، نہ سورس کام آئے گی، نہ سفارش کام آئے گی، نہ تعلقات کام آئیں گے، نہ پیسہ کام آئے گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اگر ایسا کنٹینیو پریکٹس میں ہو تو آدمی اپنے کاروبار کو چلائے گا کیسے؟ نمبر 1 یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 2 اگر اللہ نہ کرے اس کے کاروبار کے اندر 19-20 ہے، بلکہ ہاں 19-20 تو نہیں ہے، یا تو 10-20 ہے، تو اب ایسی صورت میں اگر کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ ہماری طرف ہے، اس لیے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تو راتوں کی نیند اڑے گی، دن کا چین ضائع ہوا، دن رات بیٹھے ہوئے ہوں گے کتاب و چوپڑے کھول کر، سارا اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ بلا لیں گے، سب کو بلا کر بیٹھیں گے بھائی آنے والے ہیں۔ اچھا یہ آنے والوں کی ڈیٹیں تو آگے پیچھے ہو سکتی ہیں،
لیکن موت کی تاریخ تو آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، موت کا لمحہ تو آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ یقین مانے یہ حساب کا جو ورڈ ہے، یہ حساب کی جو سوچ ہے، صرف ہم اپنی دنیاوی زندگی کے حساب سے، وہ بھی سمجھنے کے لیے، ورنہ کو کمپیریزن بنتا نہیں ہے، صرف سمجھنے کے لیے کہ یہاں پر اگر حساب کتاب کے لیے کوئی ایسا نظام اگر آ جائے، اگرچہ ایسے نظام کے آنے یا نہ آنے پر تو ہم بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں کہ یار اگر ایسا ہو تو پھر کیا ہو، لیکن ایسا حساب آ جائے تو سب سے پہلے تو ایسا حساب آنے پر ہی احتجاج اور لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، اس کی کیا ضرورت ہے، کاروبار کیسے ہوگا۔ ایک ورڈ ہمارے یہاں کاروباری لوگوں میں مشہور ہے، یا جھوٹ بولے بغیر کاروبار ہو نہیں سکتا۔ حقیقت یہ کہ یہ خود ایک جھوٹ ہے، یہ بھی ایک جھوٹ ہے کہ دنیا میں سارے کاروبار کرنے والے کیا جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو حساب کتاب ہے، اب یہ حساب کتاب صرف کاروبار کا نہیں ہے، قیامت کے دن جوانی کس کام میں گزاری، عمر کس کام میں گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا، یہ قیامت کے سوالات ہیں۔ اب اگر یہ سوالات کھڑے کیے جاتے ہیں ہمارے سامنے، اور پوچھا جاتا ہے کہ عمر کس طرح گزاری، اچھا عمر، جوانی اس عمر میں آ گئی، اگر عمر کا سوال ہوگا تو جوانی آٹومیٹیکلی اس عمر کا حصہ تو بنی تھی، لیکن جوانی کا ایک اپنی امپورٹنس ہے، جوانی کا ایک اپنا معاملہ ہے۔ تو قیامت کے سوالات میں عمر کے ساتھ ساتھ جوانی کا سوال الگ سے بھی کیا جائے گا، عمر کس کام میں گزاری، جوانی کس کام میں گزاری، پھر مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ اور بھی قیامت کے سوالات، جیسے قبر کے سوالات ہم سنتے ہیں نا، مر ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، پھر پیارے آقا کا چہرہ انور کی زیارت کروا کر پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ تو اگر قبر کے سوالات کے جوابات دینے میں کامیاب ہو گئے تو ربی اللہ یہ پہلے سوال کا جواب ہے، دینی الاسلام یہ دوسرے سوال کا جواب ہے، ہوا رسول اللہ یہ تو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تیسرے سوال کا جواب ہے۔ یہ تین سوالات کے جوابات ہیں۔ پہلا سوال، یہ تینوں سوالات کی ہمیں یاد دہانی کتنی ہے، اور اس کے جوابات کا پتہ کتنا، اور جوابات کی تیاری کتنی ہے۔ یعنی قبر کے سوالات ماضی میں ہمارے بزرگ اپنی اولاد کو یاد کروایا کرتے تھے کہ قبر کے سوالات یاد کرو، اور پہلے تو آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے قبر پر تلقین کی جاتی تھی، اب تو تلقین بھی اتنا زیادہ رہی نہیں ہے، کہ مردے کو تلقین کی جاتی تھی کہ تم سے سوالات اس طرح کے ہوں گے، تم نے یہ جوابات دینے ہیں، کہ مردہ سنتا تو ہے نا، حدیث میں آتا ہے کہ مردہ اپنے دفن کرنے والے جب جاتے تو تے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے، ایسا تو نہیں کہ مردہ سنتا نہیں ہونا، قبر پہ جا کے سلام کس کو کر رہے ہیں آپ، السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا اہل القبور، قبر والے جب سنتے ہی نہیں ہیں تو پھر سلام کس کو کر رہے ہوں، سنتے تو ہیں، جواب کیا دیں گے، یہ جو دیں گے وہ دیں گے، مگر سنتے ہیں۔ قبر والے تمہارے قدموں کی آہٹ کو بھی سنتے جب اسے ہم دفن کر کے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اب تلقین ہمارے عموماً اتنی رہی نہیں ہے، کیونکہ سب کو قبرستان سے نکلنا جلدی ہے، یہ آپ کو ہی پتہ ہے، یعنی جاتے بس بھر کر، 2 بسیں بھر کے قبرستان میں اب جاتے ضرور ہیں، لیکن وہ بھی باہر کھڑے ہوں گے، موبائل پہ لگے ہوں گے، اور سناؤ کیا ہو رہا ہے آج کل، فیکٹری کیسی چل رہی ہے، کاروبار کیسا چل رہا ہے، یار کل بند تھا، کچھ کاروبار ایسا ہوا نہیں۔ یعنی کمال کی بات دیکھیے کہ قبرستان پہنچ کر بھی قبر کی بات کرنے کے بجائے وہی کاروبار کی بات کرے۔ اچھا کاروبار کی جگہ پر بھی کون سی قبر کیا بولے کہ یار کہاں پر قبر کی باتیں نہیں کرے کاروبار، تو آپ بولے کہ بھائی ہم کاروبار پر قبر کی بات کرتے ہیں اور قبر کی جگہ پر کاروبار کی بات کرتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، کاروبار کی جگہ پر کاروبار کی بات کرتے ہیں، قبر کی جگہ پر بھی کاروبار کی بات کرتے ہیں۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کا فرمان موجود ہے کہ میں پہ تمہیں قبرستان کی زیارت سے منع کرتا تھا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ یہ دلوں کو نرم کرتی ہے اور آنکھوں کو نرم کرتی ہے۔ اس میں قبر کی زیارت پہ آخرت کی یاد ہے۔ یعنی بندہ قبرستان جاتا ہے، بندہ گھڑی دیکھنے کے بجائے اگر قبر ہی دیکھتا رہے، اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے میرے ساتھ بھی ہوگا،
ہاتھوں ہاتھ بھی ہو سکتا ہے یہیں گر جاؤں، یہ کبھی نہ کبھی تو ہوگا، اور وہ یاد کرتا رہے۔ آپ تھوڑا سا غور کریں، اللہ پاک کی قدرت، اس کی مشیت اور جو ایک نظام ہے اس پر غور کریں۔ جب ہم مر جاتے ہیں تو کوئی الگ سے مخلوق آتی ہے کفن دفن کے لیے، یہ کام ہمارے سپرد ہے کہ غسل بھی تم دو، کفن بھی تم دو، قبر میں بھی تم اتارو، اور پھر اس پر مٹی بھی تم ڈالو، اور اس کو بند بھی تم ہی کرو، اور آنکھوں سے دیکھو کہ جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے کل تمہارے ساتھ ہونے والا ہے۔ مگر ہم جاتے ہیں، آپ میں سے کئیوں نے غسل میت میں بھی شاید شرکت کی ہوگی، یا بعضوں نے ہو سکتا ہے کفن بھی دیا ہو، یا آپ میں سے بعضوں نے قبر میں اپنے ہاتھوں سے بھی پٹا شٹا باندھ کر، چادر وادر باندھ کر اتار دیا ہو، شور مچ رہا، ارے بھائی یوں کر لو، ارے بھائی یوں کر لو، او بھائی پاؤں لگ رہا ہے، ارے سر کو تھوڑا یوں کر لو، او تھوڑا یوں کر لو، او یوں کرو، ارے تمہیں قبر میں اتارنا نہیں آتا، ارے اٹو میں کر رہا تھا۔ یہ شاید آوازیں آپ نے سنی ہوں گی، یہ سب ہم نے دیکھا اور سنا ہے۔ کبھی تصور آیا کہ میرے ساتھ بھی یہ ہوگا؟ نہیں ہے۔ اصل میں اس موضوع کی طرف ہماری توجہ نہیں۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، آپ اہتمام فرماتے تھے کہ آپ کے پاس جمع ہو کر قبر کا بیان، موت کا بیان کیا جائے، سننے کا اہتمام کرتے تھے، کیونکہ یہ موت جو ہے نا، یہ موت کا ذکر یہ لذتوں کو ختم کرتا ہے، آخرت کی یاد دلاتا ہے، اور جو دن میں 20 بار موت کو یاد کرے، بارے شریعت میں لکھا ہے، وہ مرے گا تو اللہ پاک اسے شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا۔ لیکن ہمارے یہاں ہے نہیں۔ میں ایک دفعہ ایک یورپ کے کسی کنٹری میں گیا تھا، تو جو صاحب گاڑی میں لینے کے لیے آئے تھے، تو لوگوں کے اپنی اپنی مزاج ہوتے ہیں، تو چلتے جاتے میں نے کہا عمر کتنی ہے؟ کہا یار ابھی عمر پوچھ رہے ہو، پھر تو مجھے موت کا بیان کرو گے یار۔ تو میں نے کہا یار تو عمر بتاؤ یا نہ بتاؤ، میں موت کا بیان کروں یا نہ کروں، موت تو پھر بھی آئے گی۔ کیا کر دیا نا؟ جب تم نہیں مان رہے تو میں کیوں مانوں گا بھیا؟ تو ہمارے یہاں موت کے ذکر کو پسند نہیں کیا جاتا، لیکن اس کو پسند نہ کرنے نے ہمیں ناپسندیدہ قوم بنا دیا۔ اگر ہم موت ہمارے پیش نظر ہوتی تو میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں آج دنیا میں ہم ناپسندیدہ قوم کے طور پر نہ مانے جاتے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، جو اسباب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے نا ہمارے زوال کے، اس میں ایک سبب یہ ہے کہ یہ موت سے گھبرائیں گے یا موت سے نفرت کریں گے یا زندگی سے محبت کریں گے، زندگی اور دنیا سے پیار کریں گے۔ انہیں موت کے ذکر سے، ہمیں موت کے ذکر سے وحشت ہو رہی ہوتی ہے، جبکہ اچھا وحشت کی چیز سے ہو، جس نے یار ڈرانے کی بات نہیں کرا، اگر آ گیا تو کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں، اب بھائی آ جائے گا دیکھ لے، یار ایسا نہیں بول، قبولیت کی گھڑی آ گیا تو، یعنی کسی کے آنے نہ آنے کا ہمیں کو پتہ ہی نہ ہو تو آدمی کو اس سے وحشت بھی ہو۔ جس چیز نے آنا ہی آنا ہے، ہم وحشت کریں یا نہ کریں، ہم گھبرائیں یا نہ گھبرائیں، ہم ڈریں یا نہ ڈریں، جس نے آنا ہی ہے تو پھر اس حدیث کو کیا کریں گے؟ اس حدیث کے بارے میں کیا کہیں گے؟ موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ اب تحفے سے کون گھبرائے؟ لیکن ہماری کیفیت ایسی ہے کہ ہمیں گھبراہٹ چڑھتی ہے کہ یار مر گئے تو۔ اچھا یہ کیفیت بھی دو طرح کی ہے، یہ کیفیت بھی دو طرح کی ہے۔ ایک کو کیفیت یہ ہے کہ میرے پاس ایسے اعمال نہیں ہے کہ میں مروں، قبر میں کیا کروں گا، یہ ایک کیفیت ہے۔ اور ایک کیفیت یہ ہے مر گیا تو یہ سارا جو سیٹ اپ ہے اس کا بنے گا کیا؟ یعنی ایک موت سے گھبراہٹ کی وہ جو پہلی کیفیت ہے نا، یہ اصل موت کی گھبراہٹ نہیں ہے، یہ اپنے اعمال کا خوف ہے کہ میں پریپیئر نہیں ہوں، میری پریپریشن نہیں ہے کہ میں قبر میں سوالات کے جوابات دے سکوں، اور میری نیکیاں ہیں نہیں، اور میں قبر میں پھنس گیا تو میرا کیا بنے گا۔ یہ ایک کیفیت ہے جس کو آپ کہتے ہیں علماء، صلحاء، نیک، اولیاء، یہ اچھے لوگ جو نیک لوگ کہلاتے ہیں، یہ ان کی سوچ ہی ہوتی ہے۔ اور ایک سوچ یہ ہوتی ہے مر گئے تو یہ جو سارا سیٹ اپ ابھی تو یہ بھی سیٹ نہیں ہوا، یہ بھی سیٹ نہیں ہوا، یہ بھی سیٹ نہیں ہوا، یہ بھی باقی ہے، وہ بھی باقی ہے۔ یہ گھبراہٹ جو ہے، یہ گھبراہٹ کہاں سے صحیح گھبراہٹ ہے؟
اس کے چکر میں تو ہم کر کچھ نہیں پا رہے، اور اس گھبراہٹ میں یا اس گھبراہٹ میں، دونوں بے چینی میں، موت تو اپنے وقت پر آئی جانی ہے. تو ہمیں کہتے ہیں آپ نے پڑھا ہوگا موت سے پہلے موت کی تیاری کر لو. تو یہ جو تیاری ہے نا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ مرنے کے لیے، دیکھیں میں ہوں یا آپ ہیں، مریں گے تو میں بھی مروں گا، آپ بھی مریں گے. جو زندہ ہے وہ مرنے کے لیے آیا ہے. ہم آئے دنیا میں مرنے کے لیے، ہم زندہ رہنے کے لیے آئے ہی نہیں ہے. باقی رہنے والی ذات تو اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، وہی حی ہے، وہی قیوم ہے. باقی ہم سب تو دنیا سے جانے والے ہیں. کل من فان، کیا ہے سورہ رحمان میں؟ کل من علیہا فان، کل من علیہا فان، ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر شے کو فنا ہے. رہنے والی ذات تو تمہارے رب کریم کی ذات ہے. ہر چیز کو فنا ہے، کچھ بھی نہیں بچے گا، کچھ بھی نہیں ہو. یا ابھی میں زلزلے والوں کے وہ یہ سیلاب والوں کے پاس جو گیا تھا 2 سپٹمبر کو، اس وقت وہ چیز ریکارڈ پہ تو خیر نہیں ہونے رہی ہے، مگر ایک تصورات کی بات کر رہا ہوں کہ جب ہم اس پانی کے اوپر سے گزر رہے تھے نا کشتی میں، جو 25 اوپر فٹ اوپر تھا، اور نیچے سارے گھر تھے، نیچے سارے گھر تھے جس کو ہم بوٹ پہ جو جا رہے تھے. مجھے بتائیے 20-25 فٹ اوپر ہے پانی اور نیچے سارے مکان ہیں. میں نے اس اسلام بھائی کو کہا تھا، میں کہ طوفان نوح یاد آ گیا. جب طوفان نوح آیا تھا تو کعبے کی عمارت تک بہہ گئی تھی، اور بس وہ ایک نشان رہ گیا تھا. پھر اسی پر بھی کعبے کی دوبارہ تعمیرات ہوتی اسی بنا پر، یعنی بہہ گیا تھا. ایسا طوفان آیا تھا. اب کوئی چیز ایسی آتی ہے سب آ کے چلی. اب جیسے کہ ابھی ہمارے یہاں ہوا، بنیر میں ہوا، یعنی کمال دیکھیے کہ ایک طرف میں نے دیکھا کہ پانی کے نیچے لوگ، پانی کے نیچے مکان دفن کیلے نا، کہ یہ پانی ان مکانوں کی قبر بن گیا. لوگ نہیں تھے، لوگ تو نکال لیے گئے تھے. لیکن جب بنیر میں جا کر ہم معلومات لیتے ہیں تو وہاں باقاعدہ پہاڑوں سے پتھر گرے نا، اور اس کے نیچے آبادیاں دب گئیں. اسی طرح 2005 میں زلزلہ آیا تھا نا کشمیر کا، اس میں ہم گئے تھے کشمیر. یعنی میں جس کنارے پہ کھڑا تھا نا، نیچے دیکھا تو کہا کہ یہ جو نیچے دیکھ رہے نا، یہ پہاڑ تو آگے تک تھا، یہ جو نیچے دیکھ رہے نا، یہ جو مٹی کا ڈھیر ہے اس کے نیچے آبادی ہیں، سب دب گئے. ہر چیز کو فنا ہے، جل جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، چلی جاتی ہیں، بہہ جاتی ہیں. پھر بندہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، پھر ابھرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر بیٹھ جاتا. زندگی تو یہ نشیب و فراز کے ساتھ ہی ہماری چل رہی ہے. مگر تمام تر چیزوں میں ہم نے موت کو بھول گئے، ہم قبر کو بھول گئے، اور جو بیان چلا ہم حساب قیامت کو بھول گئے. حساب قیامت کو یاد کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ اللہ سے دعا ہم ہر نماز میں کریں کہ یا اللہ مجھ سے حساب مت لینا. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعا ہے، اس دعا کو یاد کر لیں. یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی نا، اس دعا کو ہم یاد کر لیتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کہ اللہم، آپ کہہ لیں اللہم حاسبنی، ہا نہیں ہے، حاسبنی. ایک تو ہا جو جسے ہاتھی لکھتے ہیں، اور ایک ہا جسے حلوہ لکھتے ہیں. تو ان دونوں کی جو ساؤنڈ ہے دونوں میں ادائیگی میں فرق ہے. اگر ادائیگی غلط ہوگی تو معنی غلط ہو جائے گا. تو یہ کیا ہے؟ ہا ہے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. یسیرا سین کے بعد یا اس کو تھوڑا کھینچیں گے. یہ عربی قواعد ہیں جو قرآن کے قواعد ہیں تو اس کے ساتھ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، تھوڑا سا کھینچیں گے، ٹھیک ہے نا. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یعنی اے اللہ مجھ سے آسان حساب لے. اب یہ ہماری دعا میں آ جائے، یا اللہ بے حساب بخش دے. ہم کیا اللہ سے دعا کریں؟ یا اللہ بے حساب بخش دے. کہ اگر نامہ اعمال ہاتھ میں دے کر کہا گیا پڑھ، پڑھنے کا اس میں ہے کیا؟ ہم کیا پڑھیں گے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر؟ اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں پڑھ سکیں گے، ہمارے ایسے کرتوت ہیں.
اللہ رب العزت کے آگے کیسے پڑھیں گے؟ اگر اولاد کو پتہ چل جائے ہمارے اعمال تو اولاد ہم سے نفرت کرے، اگر اولاد کے اعمال ماں باپ کو پتہ چل جائیں تو ماں باپ اولاد کو تھو کریں۔ ہم تو ایک دوسرے سے چپ چپ کر عمل کر رہے ہوتے ہیں، نیکیاں جتا رہے ہوتے ہیں، نیکیاں بتا رہے ہوتے ہیں، گناہ کون بتائے گا؟ گناہ بتانے بھی نہیں چاہیے، مگر اللہ کو تو سب پتہ ہے نا کہ ہم لوگ کیا عمل کرتے ہیں، سب لکھا جا رہا ہے۔ اور قیامت کے ایک معاملے کو سورہ یاسین میں بڑا پیارے انداز سے بیان کیا گیا، الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ایدیہم ہاتھوں کی جمع، یعنی تکلمنا وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ کلام کریں گے، وتشہد ارجلہم، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ الیوم نختم، منہ پر مہر کر دی جائے گی، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، کس چیز کی گواہی دیں گے؟ بما کانوا یکسبون، جو یہ ہاتھ، جو یہ کمائی کیا کرتے تھے، جو یہ عمل کیا کرتے تھے، یہ ہاتھ و پاؤں اس کی گواہی دیں گے۔ یہ ایک نظام ہے قدرت کا، نامہ اعمال، زمین کا گواہ ہونا، یومئذ تحدث اخبارا، سورہ زلزال میں ہے نا کہ زمین اپنے راز بیان کرے گی اس دن، کس نے اس پر نیکی کی، کس نے اس پر گناہ کیا۔ اب چاند پہ جا کر تو کر نہیں رہے، جو بھی غلط کام کر رہے، صحیح کام کر رہے، کر تو زمین پر ہیں۔ زمین کو باقاعدہ گواہ کے طور پر رکھا گیا ہے، یومئذ تحدث اخبارا، زمین اپنا راز بیان کرے گی کہ کس نے اس پر نیکی کی، کس نے اس پر گناہ کیا۔ نامہ اعمال کھولے جائیں گے، ہمارے اعضاء ہمارے اعمال کے گواہ بنائے گئے ہیں۔ بچنے کی، اچھا اللہ یہ نہ بھی ہو، کچھ بھی نہ ہو، تبھی اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ بے شک بے شک۔ ایسا تو ہے نہیں کہ یہ نہیں ہوگا تو معاذ اللہ اس کو ہم یہ کہیں گے کہ پتہ کچھ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ پاک نے ایک نظام بنایا ہے۔ کئی مرتبہ کئی روایتیں ملتی ہیں کہ فرشتے جب اللہ کی حضور حاضر ہوتا، اللہ فرماتا ہے کہاں سے آ رہے ہو، کہ اللہ کو نہیں پتا تھا وہ کیا کر رہے تھے، فرشتے کہتے یہ کر رہے تھے، اللہ کو نہیں پتا تھا، اللہ کو سب پتا ہے۔ مگر ایک روایتیں ہیں، ایک مضامین ہیں، اور ہم سب کو اس معاملے میں ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ یہ سارا اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہمارا اسٹیبلش ہے آلریڈی۔ ہمیں پتہ، حقیقت میں تو تب پتہ چل ہی جائے گا جب نزا کا وقت آئے گا۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو روح نکلنے سے پہلے اس بات کا پتہ نہ چل جائے کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے کہ جہنم ہے، ہر ایک روح نکلنے سے۔ مگر یہ وہ وقت ہوگا کہ اب توبہ قبول نہ ہوگی، کیونکہ غیب اٹھ گیا۔ اب سوچے بندہ کہ اگر اللہ نہ کرے مجھے یہ بتایا گیا کہ تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، تو میری روح نکلنے کی تکلیف کیسی ہوگی؟ اب پھر جب یہ بندہ بستر پر پڑ جاتا ہے، اب کی پتہ ہے کہ اب تو اینڈ نہیں ہو گیا، یہ بھی کر دو، یہ بھی کر دو، یہ بھی کر دو، یہ صدقہ دے دو، یہ خیرات دے دو۔ ارے بھیا بچے تھوڑی یہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں کی سی تو تربیت بھی نہیں تھی۔ بچے بولے ابا جان جیتے جی تو کچھ کرا نہیں، اب جاتے جاتے کیا ہم کو فقیر کنگال کرنے کے لیے تلے ہوئے ہو، اب تمہارے کسی کام کا ہے نہیں، تم بولتے دے دو۔ وہ جیتے جی کیوں نہ دے دیا اللہ کی راہ میں؟ جیتے جی سے مراد ہے کہ جب صحت تھی، ہوش تھا، سب کچھ کر سکتے تھے۔ یعنی ہمارے کیا ہوتا ہے کہ یار بیٹا مسجد بنائے گا، ہمارے عموماً ہم تعزیت کے لیے جاتے ہیں گھروں میں تو ہم یہ کہتے ہیں یار ابا جان کی سارے ثواب کے لیے مسجد بنا لیں، اب وہ بنائے نہ بنائے۔ لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ کئی بڑی تعداد ایسی ہے جو اپنے جیتے جی کبھی انہوں نے اپنے لیے مسجد نہ بنائی۔ آج میں آپ سے بیان کر رہا ہوں، آج میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، میرا بیان ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اگر اللہ نے کچھ دیا ہے نا تو آج اپنے سارا ثواب کے لیے مسجد بنا لیں، اس بات کا انتظار نہ کرے کہ ہماری اولاد ہمارے بعد بنائے گی۔ آج اللہ نے دیا ہے نا، جیتے جی اپنے پیسوں کو وہاں کے لیے جمع کر دیں، جب قبر میں جانے کے بعد آپ کو وہ اماؤنٹ ملے گا، وہ پیسے ملیں گے۔ لوگ سیفٹی کرتے ہیں نا، بڑے سیف ایریا میں اپنا پیسے جمع کرواتے ہیں اور اچھے ریٹرن کے نام پر جمع کرواتے ہیں، رائٹ؟ اس سے اچھا ریٹرن کیا ہوگا جو رب کی بارگاہ میں جمع کروا دیا جائے، وہاں سے جو ریٹرن ملنا ہے اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ آخر میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا 3 اوصاف یعنی 3 خوبیاں جس شخص میں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کے حساب میں آسانی فرمائے گا۔ اب وہ 3 خوبیاں کون سی ہیں؟ نمبر 1، اللہ پاک اس کے حساب میں آسانی فرمائے گا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، وہ کون سے اوصاف ہیں، وہ کون سی خوبیاں ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، جو تم سے رشتہ داری ختم کرے تو تم اس سے صلہ رحمی کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ جب تم ایسا کرو گے تو اللہ پاک اپنی رحمت سے تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ 3 باتیں ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، اور اس میں خوشخبری یہ ہے کہ اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور اللہ پاک اس کے حساب میں آسانی فرمائے گا۔ اور تینوں کا تعلق ہماری فیملی اور سوشل ایکٹیویٹی سے ہے یا نہیں ہے؟ فیملی اور سوشل ایکٹیویٹی سے۔ نمبر 1، جو تم میں ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ اب سوچئے کہ کون کون سے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے ظلم کیا اور میں اپنے دل میں لے کر بیٹھا ہوا ہوں، نہیں کرنی بات اس سے، معاف کر دیں، بشارت ہے۔ جو رشتہ دار تم سے رشتہ داری توڑتا ہے تم اسے رشتہ داری جوڑو۔ بھائی وہی نہیں بات کرنا چاہتا تو میں کیوں بات کروں؟ ہمارا مزاج یہ ہے۔ اس کو نہیں کرنا میں کیوں کروں؟ ہمارا مزاج یہ ہے۔ اس نے یوں کیا تھا، چھوڑا ہے جان، چھوڑا، میں نہیں کرتا۔ ہمارا مزاج یہ ہے۔ ہمارا مزاج جوڑنے کا نہیں ہے، اور جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر۔ یعنی اگر ہم اس پر غور کریں تو شاید ان تینوں کے اپوزٹ تو ہم چل رہے ہوتے ہیں، مگر ان تینوں کے مطابق زندگی گزارنا یہ ہمت والوں کا کام۔ اور اجر و ثواب کے ساتھ ہم بولے یار اسے کر لوں گا، نتیجہ مجھے کیا ملے گا؟ جنت کی بشارت ہے۔ چلو معاف کر دوں، مجھے کیا ملے گا؟ جنت کی بشارت ہے۔ چلو رشتہ دار سے میں دوستی کر لیتا ہوں، مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ جنت کی بشارت ہے۔ وہ جو تمہیں محروم کر رہا ہے تم اسے عطا کرو، جنت کی بشارت ہے اس میں۔ اور اس میں اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری کے وقت آسانی، حساب میں آسانی کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے۔ تو انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تو رب نے چاہا تو دنیا اور آخرت میں بھلائیں ملیں گی، اللہ نے چاہا تو قیامت کے حساب سے بچ جائیں گے۔ اور عزت ہے اس میں، یقین مانے جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ پاک اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری بے حساب اللہ بخشش فرمائے، محبوب کی شفاعت نصیب ہو جائے، آقا کے جھنڈے تلے جگہ نصیب ہو جائے، قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ یا اللہ میں مروں تو ایمان سلامت رکھنا، اور اللہ مرتے وقت کلمہ دے دینا، اور میں مروں تو تیرے پیارے حبیب کا جلوہ بھی آنکھوں کے سامنے اللہ عطا کر دینا، اور نزا کی سختی اللہ آسان کر دے، اور جب مجھے قبر میں اتار آ جائے تو مولا جنت، قبر کو جنت کا باغ بنا دینا، قبر کی وحشت سے بچانا، اور جب قیامت کی اٹھوں تو مولا تیرے عرش کا سایہ دے دینا، اور تیرے حبیب کی شفاعت مل جائے، مجھ سے حساب کتاب نہ ہو، اور مجھے بغیر حساب جنت میں تیرے حبیب کا پڑوس جنت و فردوس میں دے دینا۔ یہ کس سے ہم کر رہے ہیں؟ اللہ سے کہہ رہے ہیں، اللہ اس پر قادر ہے۔ اچھا اگر یہ سب مل گیا تو اب کامیابی کس شے کا نام ہے؟ باقی دنیا میں بہت کچھ مل گیا، اللہ نہ کرے یہ نہ ملا تو پھر کچھ بھی نہ ملا۔ ایمان کی سلامتی، نزا کی آسانی، قبر جنت کا باغ، قیامت میں اللہ پاک کے عرش کے سائے تلے جگہ، حساب کتاب میں آسانی، حساب کتاب نہ ہو، نبی پاک ہمیں پہچان لیں اور شفاعت سے مشرف فرما دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ کہ اس کا لیتے ہو حساب، اس پہ تمہارا کیا ہے؟ بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا، کیسا لیتے ہو حساب، اس پہ تمہارا کیا ہے؟ چھوڑ کے مجھ کو فرشتے کہے محکوم ہم، حکم والا کی نہ تعمیل ہو زہرا کیا ہے؟ تو آقا شفاعت کروا دیں، اللہ سے بخشوا دیں، اور اللہ پاک آقا کی شفاعت کے صدقے ہم سے حساب کتاب لیے بغیر آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں جانے کی اجازت مل جائے۔ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے،
ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ، اور آقا کا پڑوس مل جائے جنت میں، کہ جو ایک بار جنت میں جائے گا پھر باہر نکلے گا نہیں۔ اب یہ تمنا ہے، ہماری تمنائیں یہ ہوتی ہیں، مگر ان تمناؤں کا اظہار کتنا کیا ہم نے اپنے رب کی بارگاہ میں؟ ہم تو دن رات جو مانگتے ہیں اس میں نہ قبر ہے، نہ آخرت ہے، نہ سب اس طرح کی چیزوں کی، تو ہمارے پاس دعاؤں میں بھی حصہ نہیں ہوتا بعض اوقات، ہر ایک کا نہیں کہہ سکتے۔ تو اب یہ ایک جو ترتیب ہے، اور ساتھ اب یہ بھی کہ یا اللہ دنیا میں بھی آسانیاں دے، آخرت میں بھی آسانیاں دے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دنیا میں بھی اللہ خیر و بھلائی دے، آخرت میں بھی اللہ خیر و بھلائی دے، اور قبر کے عذاب سے اللہ پاک ہمیں بچا لے۔ یہ دعائیں تو اللہ پاک کے پیارے حبیب نے ہمیں عطا، کوئی تو قرآن کی دعا ہے، وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری دعا میں عطا فرمایا، اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں دنیا اور آخرت کی عافیت کا، اور عافیت سے بہتر کوئی دعا نہیں ہے کہ جس سے اللہ پاک سے بندہ مانگتا ہے، یا اللہ عافیت عطا فرما دے دنیا اور آخرت میں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔